الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے۔ جن بزرگ ہستی کا آج میں تذکرہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ بڑے مشہور زمانہ اور بڑے نامور بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا شمار متقین میں ہوتا ہے، آپ انتہائی تقوی پرہیزگاری والے اور عبادت و ریاضت کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے والے بزرگ تھے، اور احادیث بیان کرنے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء میں ممتاز مقام حاصل ہے، اور خود وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو معرفت کی گلشن میں گھوم رہے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی جو مقام حاصل نہیں ہو پاتا وہ مقام مجھے کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہی حاصل ہو گیا، اور آپ کے اندر بے انتہا اوصاف تھے۔ اس کے بارے میں خود جو ہے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے اوصاف بے انتہا ہے، میں آپ کو اوصاف سے لبریز یعنی بھرا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو بظاہر کوئی نہیں جانتا، اور آپ جو ہے ایک ایسے ولی تھے جو اپنے ماں کے شکم میں ہی جو ہے وہ ولی تھے، یعنی آپ مادرزاد ولیوں میں سے ہیں کہ آپ کے حوالے سے خود آپ کی والدہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب بایزید میرے پیٹ میں تھے تو فرماتی ہیں کہ جب میں کوئی مشتبہ چیز کھا لیتی تو مجھے بے انتہا بے چینی اور بے کلی پیدا ہو جاتی، یہاں تک کہ مجھے بعض اوقات جو ہے وہ انگلی حلق میں دے کر کرنی پڑتی، الٹی کرنی پڑتی، تب کہیں جا کر مجھے قرار آتا تھا۔ اور آپ بھی خود بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی چیز وہ ہے جو مادر زاد ہو، یعنی جو ماں کے پیٹ سے حاصل ہو، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چشم بینا یعنی نظر آنے والی دیکھنے والی آنکھ، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہوش اور گوش، اور فرمایا کہ اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو وہ مرگیں ناگہاں بہتر ہے، یعنی زندہ ہونا ہے اس کا بہتر نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے، یعنی آپ قرآن شریف پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے، تو آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ ان اشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جب والدہ سے انہوں نے یہ فرمایا تو والدہ نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اور جو ہے بس رب تبارک و تعالیٰ کہ میں نے تمہیں سپرد کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے زندگی کا طویل وقت میدانوں اور صحراؤں میں گزار دیا، اور اس عرصے میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا، سب چھوڑ دیا۔ نہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ 117 مشائخ سے بھی زیادہ تھے جن سے آپ نے نیاز مندی اور فیض حاصل کیا، اور ان کے فیوز سے خوب سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، اور وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ حاضر تھے، انہوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں کتاب رکھی ہے، اسے لے کر آؤ، اسے اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اتنے عرصے سے تم میرے پاس ہو، تمہیں اب تک طاق کے بارے میں اندازہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے طاق تو کجا، میں نے تو آپ کو روبرو بھی کبھی نہیں دیکھا، یعنی کبھی آپ کے سامنے نظر بھر کے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے سامنے کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا بسطام چلے جاؤ۔
یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مجھے مراتب میری والدہ کے طفیل حاصل ہوئے۔ اور وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کو میری والدہ نے مجھے پانی لانے کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گیا تو پانی کا مشکیزہ دور تھا۔ کہتے ہیں میں پانی لے کر آیا تو میری والدہ سو چکی تھی۔ کہتے ہیں میں ان کے سرانے میں کھڑا ہوا، سردی کی شدت اور ٹھنڈ بے انتہا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو پانی تھا نا آب خورے میں یا اس گلاس میں، اس مٹی کے پیالے میں، کہتے ہیں وہ جم گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں پوری رات کھڑا رہا، جب صبح میری والدہ جاگی تو کہنے لگی کہ اے بایزید تم پوری رات کھڑے ہوئے کیوں تھے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ آپ نے پانی منگوایا تھا اور آپ کو پیاس لگی تھی، میں پانی لے کر آیا، آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے آپ کو اٹھایا نہیں، اور گیا اس لیے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات میں دوبارہ پانی کی طلب ہو، پانی کی پیاس لگے اور آپ دیکھیں اور میں موجود نہ ہوں۔ تو والدہ نے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے بے انتہا دعا کی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری والدہ نے مجھے جو ہے وہ آواز لگائی کہ کھڑکی کا ایک پٹ جو ہے وہ کھول دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو والدہ سو چکی تھی۔ اب میں یہ پریشان تھا کہ کھڑکی کا میں داہنا جو ہے وہ پٹ کھولوں یا بایاں۔ کہتے ہیں اسی تذبذب میں نے پوری رات گزار دی اور میں سویا نہیں۔ جب میری والدہ جاگیں تو کہنے لگیں کیا ہوا بایزید اس طرح جاگے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کھڑکی کا دایاں پٹ کھڑکی کھول دو۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ دایاں کھولوں یا بایاں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی گستاخی سرزد ہو جائے، اس لیے میں پوری رات تذبذب میں رہا، پریشانی میں رہا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو آپ کی والدہ نے بے انتہا آپ کو دعا کی۔ بس وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، خدمت کی برکت سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے کو کوٹتا رہا، جس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا قلب آئینہ بن گیا۔ کہتے ہیں پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادت سے اس پر کلائی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال جب میں نے خود اعتمادی سے جو ہے وہ نظر کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر مسلسل 5 سال تک سعی بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا، اور جب میں نے خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا، اس دنیا میں جو ہیں سب کو مردہ دیکھا، اور نماز جنازہ پڑھ کر اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت کے تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں کہ واصل الی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ آپ نے اپنی ایک ریاضت کا جو ہے تذکرہ بتایا۔ آپ جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو گھبراتے، خوف زدہ ہوتے، گریہ وزاری کرتے، روتے، اور جب وجہ دریافت کی کہ آپ مسجد میں جانے سے پہلے اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں خود کو حائضہ عورت کی طرح نجس تصور کرتا ہوں اور روتا ہوں کہ کہیں میرے داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سفر حج پر روانہ ہوئے تو چند منزل پر پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عزم کرنے کے بعد، حج کا ارادہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے کیوں واپسی آ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا راستے میں، ایک حبشی ملا، اس نے کہا اے بایزید یہ بتا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا مکہ کو جاتا ہوں۔ تو وہ حبشی کہنے لگا اے بایزید کیا خدا بستام میں موجود نہیں جو بستام کو چھوڑ کر کسی اور جو ہے وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے؟ کہتے ہیں بس اس وجہ سے میں نے اپنے عزم کو ترک کر لیا۔ یہ کچھ باتیں بزرگوں کی وہ ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بظاہر جو ہے وہ ہمارے دماغ سے ماورا ہوتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اکثر قول وہ ہوا کرتے تھے جو بظاہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے کہ ہمیں آپ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں آپ نے اپنا جو ہے وہ عصا جو ہے وہ کسی کونے میں رکھا اور نماز پڑھنے چلے گئے تو آپ کا عصا زمین پہ گر گیا۔ جب وہ عصا زمین پہ گرا تو اس ایک بزرگ شخص نے اس کو اٹھایا، ایک ضعیف شخص نے اس کو اٹھا کے عصا کو واپس کونے میں رکھ دیا۔ آپ نماز پڑھ کے واپس آئے، پھر آپ کو اپنے عصا کے گرنے اور ایک بزرگ شخص کے اٹھانے کی خبر ہوئی تو آپ اس کے گھر پہ پہنچے۔
اس کے گھر پہ پہنچے، کچھ آپ جو ہے اس کے لیے تحائف وغیرہ لے کر گئے اور اس سے معافی مانگی کہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہے، اس کو تحائف پیش کیے۔ یہ بزرگوں کا طرز عمل تھا کہ بظاہر وہ کوئی تکلیف نہیں تھی کہ آپ کا عصا گرا، لیکن آپ کے اندر للہیت اور خوف خدا اتنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے۔ آپ وہاں پہ تحفے تحائف لے کر پہنچے اور ان سے معافی مانگی۔ ایک شخص تھا جو انتہائی بد باطن تھا، آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس اکثر رہتا، کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ میں تو آپ کے پاس اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، مجھے جو ہے رموز معرفت اب تک حاصل نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک صورت میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن تم ایسا کرو گے نہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ایک بوری اخروٹ کی بھر لو، اپنے سر کو منڈواؤ، اپنے جو ہے وہ جسم کو جو ہے بالکل بری ابتر حالت میں کرو، اپنی مونچھیں منڈواؤ اور جا کے ایک چوراہے پہ بیٹھ جاؤ اور بچوں سے بولو جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا میں اسے ایک اخروٹ دوں گا، تو جو تمہیں تھپڑ مارے اسے اخروٹ دو۔ تو فرمایا کہ تم ایسا عمل کرو۔ تو اس نے کہا میں ایسا عمل کیوں کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرا نفس جو ہے نا یہ تیرے قابو میں آئے، تیرا نفس اب تک تیرے قابو میں نہیں، تجھے رموز معرفت یا رموز خداوندی کیا ملیں گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ بزرگوں کے وہ فرامین ہوتے ہیں جن کے اندر لوگوں کی بد باطنی چھپی ہوتی ہے، بد باطنی جو چھپی ہو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے دلوں میں کیا لے کے بیٹھے ہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ مقرب ولی ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حالات کو جان لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، جو کر رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کے حوالے سے بہت ساری ایسے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ایسے معاملات ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہوتے تھے۔ تو کہتے لگے کہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ تصور کیا کہ میں بہت بڑا شیخ ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ تصور کیا نا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ ہو گیا ہوں، کہتے ہیں اسی وقت مجھے ایک خیال آیا کہ میرا یہ جملہ جو نا یہ تکبر پر جو نا مبنی ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ فوراً جو ہے میں نے خراسان کا جو ہے نا رخ کیا اور ایک منزل پر پہنچ کر دعا کی کہ اللہ جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو میری حقیقت کو روشناس کرائے، جو مجھے میری حقیقت بتائے، ایسے بندے کو نہیں بھیجے گا، اس وقت تک یہیں پڑا رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب 3 دن ایسے گزر گئے نا، 3 دن اسی حالت میں اسی جگہ پہ گزر گئے، تو پھر ایک شخص آیا اور وہ اونٹ پر سوار تھا اور اس نے آپ کو ٹہرنے کا اشارہ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زمین پر دھسنے لگے۔ جب اونٹ کے پاؤں زمین پر دھستے چلے گئے اور جو اس پر سوار تھا اس نے جو ہے وہ خشمگی لہجے میں کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھ کو بند کر دوں اور بند آنکھ کو کھول دوں اور بایزید سمیت اس کے پورے شہر کو زمین میں دھسا دوں؟ یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے 3000 میل کی مسافت دور تھا اور اس وقت میں سیدھا وہیں سے چلا آ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو۔ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ آپ مسجد میں 40 برس تک مقیم رہے، لیکن اس درجے محتاط تھے، اس درجے احتیاط کرنے والے تھے کہ مسجد کا اور مسجد سے باہر کا لباس آپ کا جدا ہوتا تھا۔ اس عرصے میں سوائے مسجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے 40 سال تک انسانی غذاؤں کو نہیں چکھا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے میرے لیے جو ہے وہ رزق کا سامان مہیا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 40 سال تک کسی قسم کی غذا کو نہیں چکھا۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ ارشادات ہیں، آپ کی وہ باتیں ہیں کہ جن کے اندر بہت رموز پوشیدہ ہوا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی کو فقط رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا۔ آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی فقط یہ تھا کہ میری زندگی جو گزرے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اور کسی بھی طرح کی جو ہے وہ غیر کا خیال آنا اور خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں بسانا، کسی اور کی محبت
کو اپنے دل میں پیدا کرنا کسی کے لیے، آپ کے اندر ایسا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ من احب للہ و ابغض للہ، کہ جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ من اعطا للہ، کہ جو کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور جو کسی سے کچھ روک لیتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس امام نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکو ٹھہرو، میں ذرا اپنی نماز دہرا لوں پھر تم سے جو ہے وہ کلام کرتا ہوں۔ تو اس امام نے کہا کہ اس میں نماز دہرانے والی کون سی بات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو رب تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، جس شخص کو رب تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں، تو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ادا ہوگی؟ یہ آپ کا ایک اپنا تقویٰ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے مجھ پر جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا، کہتے ہیں جب مجھ پر غسل فرض ہوا تو نفس نے کاہلی کی، سستی کی پاکی حاصل کرنے میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سستی اور کاہلی کی اس کو یہ سزا دی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک جو ہے وہ اون کا کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا، اور اسی حالت میں جو ہے میں نے دریا میں چھلانگ لگائی یا پانی میں اتر گیا، اور اس کے بعد میں نے غسل کیا، یہاں تک کہ میرا پورا جو ہے وہ میں نے غسل سے پاکی حاصل کی، میں نے غسل کیا پاکی حاصل کی، کہتے ہیں یہاں تک کہ میرا پورا وہ کمبل جو ہے وہ جو میں نے اون کا اوڑا ہوا تھا وہ بھی بھیگ گیا، اور کہتے ہیں میں نے نفس کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے پوری رات اس گیلے کمبل کو جسم پر لپیٹ کے رکھا تاکہ نفس کو اس کی کاہلی اور سستی کی سزا ملے۔ یہ وہ بزرگان دین تھے کہ جب اپنے نفس کو یہ دیکھتے کہ اپنے اوپر غالب آ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرتے کہ اس نفس کو مغلوب کر دیتے اور اس کو غالب نہیں آنے دیتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ مقربین، وہ بندے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو بھی پورا کرتا ہے، اور جن کی زندگی کے ہر گوشے سے یاد الہی جھلکتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب جھلکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اگلی دفعہ پھر کسی دوسرے بزرگ کا تذکرہ لیے آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔